رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں سے حضور نے ایک روز ارشاد فرمایا، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس میں ایک عقیدے کا نقطہ بھی ہے کہ یعنی جنت تو اللہ پاک دیتا ہے، لیکن یہاں پر حضور فرما رہے ہیں کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اختیار تشریعی ہے کہ حضور اپنی امت میں جنت بانٹتے ہیں، عطا فرماتے۔ تو جو حضور کے ساتھ بھی وعدہ کر لے، کمٹمنٹ کر لے، تو حضور اللہ رب العزت کی عطا کردہ اختیار سے جنت عطا فرمانے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ 6 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا نماز قائم رکھو، اس میں کبھی کوتاہی نہ ہو۔ اب 7 الفاظ سے زائد بیان سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی، اس کو عمر بھر کامل طریقے کے ساتھ اس پر پختہ ہو جاؤ۔ امانت داری کو کبھی، آنیسٹی، اس کو کبھی دامن اس کا ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اب امانت داری یہ نہیں ہے کہ کوئی میرے پاس امانت رکھواتا ہی نہیں ہے تو میں نے کس کو امانت داری سے دکھانی ہے۔ امانت داری ایک کریکٹر کا نام ہے، آنیسٹ آدمی ہونا، امانت دار ہونا۔ اب وہ آنیسٹی تو ایک مشورے کی بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی تم سے مشورہ مانگے تو اس کو اپنے مفاد سے بالا تر ہو کے صحیح مشورہ دو۔ اگر کوئی کاروباری مشورہ آپ سے مانگ لیتا ہے تو اس کو مشورہ دیتے ہوئے اب اپنا کاروبار اگر بیچ میں لے آئے تو وہ پھر امانت داری نہیں ہے۔ فرمایا کہ اب مشورہ دینا ایک مومن کا دوسرے مومن کو، مسلمان بھائی کو، یہ امانت داری کا تقاضا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مشورہ دینا بھی امانت داری اور آنیسٹی ہے۔ اپنے کام کے ساتھ جہاں پر جاب اور ملازمت کرتے ہیں، کاروبار کے سے متعلق جو ٹریڈ سیکرٹس ہیں، آپ کی بزنس سے متعلق امور ہیں جس کے بارے میں آپ کو تنخواہ دی جاتی ہے، اور آپ کے جو ذمہ داران ہیں کمپنی کے، وہ آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ باہر جا کر اس کاروبار اور بزنس کی باتیں کسی سے شیئر نہیں کریں گے۔ اب وہ امانت ہے تو اس کا لحاظ رکھنا بھی امانت داری ہے۔ اسی طرح کوئی آپ سے اپنا سیکرٹ شیئر کرتا ہے، کوئی اپنی عیب کی بات آپ سے شیئر کرتا ہے، کوئی آپ سے اپنا دکھ شیئر کرتا ہے، آپ اس کو اتار دیں، لوگوں تک پہنچا دیں اور اس کا آگے تذکرہ کریں، اس کے لیے جگ ہسائی کا سبب بنے، یہ بھی امانت داری نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ امانت داری قائم رکھو، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ فرمایا اب اس سے مراد اوور آل حیا کا پیکر بن جانا ہے، اور اپنے پیٹ کو حرام لقمے سے بچاؤ۔ یعنی کبھی کسی بھی شکل میں حرام تمہارے پیٹ میں داخل نہ ہو۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو اصلاً جو، اب اس سے مراد کوئی شراب کا گھونٹ یا خنزیر کی بوٹی نہیں ہے، اس سے مراد ہر طرح کا حرام ہے جس کو ہم نے ہمارے معاشرے کی پریکٹسز میں حلال بنا لیا ہے۔ اپنے کام کے ساتھ انصاف نہ کر کے بھی ہم اپنے مال کو حرام ہی کر دیتے۔ کوئی ڈیوٹی کی انجام دہی ہے، جتنے گھنٹوں کے لیے تنخواہ ملتی ہے ہم اتنے گھنٹے کام نہیں کرتے صحیح، تو وہ بنیادی طور پر ہم اپنے کام کو اور اپنے مال کو حرام بنا رہے ہیں، کیونکہ اس کام کی پیسے لے رہے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے۔ یہ جیسے مزاحن ایک تبصرہ کیا جاتا ہے نا سرکاری ملازمین پر، کئی بار خاص محکموں کے الا ماشاء اللہ، کہتے ہیں کہ گورنمنٹ سے تنخواہ فارغ بیٹھنے کی لیتے ہیں اور کام کرنے کی اضافی رشوت لی جاتی ہے، تو وہ بھی حرام، سارا حرام کما رہے ہیں نا، اپنے اندر لے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر پیٹ میں حرام لقمہ نہیں جائے گا، اس کی بھی تم مجھے ضمانت دے دو۔ اور چوتھی چیز، اپنی زبان سے بری بات نہ کہو۔ یہ 6 چیزیں حضور نے فرمائی۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں،
حضور نے فرمایا کہ 6 چیزیں نماز کبھی نہ چھوڑو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، امانت دار رہو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، پیٹ میں حرام لقمہ نہ جانے پائے، اور اپنی زبان سے بری بات نہ کہو۔ اب یہ جو 6ٹھی چیز ہے، یہ سب سے عمومی رویہ ہمارا ہے زندگی میں، اس پر تو بالکل ہمارے کنٹرول ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ اس طرح الفاظ کا انتخاب بھی ہمارا بات کرتے ہوئے کئی بار اتنا سخت اور کرخت ہوتا ہے کہ دوسرے کی دل آزاری بآسانی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم 100 بار بھی اپنے دل میں پشیماں ہوتے رہیں، لیکن جس شخص کا دل آزاری کرنی تھی وہ تو ہو گئی، اور وہ اگر اٹھ کر مجلس سے بھی چلا گیا، دوبارہ آپ سے وہ ملاقات بھی نہیں ہوئی، اور اس کو دوبارہ اس کی دل آزاری یا اس کو ختم کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، تو ایک شخص تو دکھی ہو گیا نا آپ کی وجہ سے، اور چلا گیا۔ تو یہ 6 امور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے کہ ان کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس کو امام طبرانی نے روایت کیا، یعنی ان کو آسان الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے دین کا خلاصہ ارشاد فرمایا کہ اس کے ارد گرد اپنی پوری زندگی کو قائم کر لو تو تمہیں جنت عطا فرما دے۔